واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ اعتراض کرنا چھوڑ دو، تسلیم کر لو، تھوڑے سے بھولے بن جاؤ۔ جب آپ ایسے بن جاؤ گے، صحیح بن جاؤ گے، تو پھر آپ کے اندر حکمت اور حکمت کے سرچشمے شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا چپ رہ کر دیکھو، نقش بن جاؤ، دیوار بن جاؤ، پھر آپ کے لیے کائنات کی وسعتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ جو تکلیف دے گیا، میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو وہ اللہ ہے، اور اللہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ، تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دیں، اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی کامیابی کی اللہ سے دعا مانگو، اپنے غریبوں اور بھوکوں کا پیٹ بھرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں میں نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم بلا کھٹکے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کے تمام کاموں کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا جانور اپنے گھر میں رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے
وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔